جی بالکل، سپریم کورٹ نے آج پی ٹی آئی کو مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف اپنا کیس تیار کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ عدالت نے اب یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم میں واضح کہا گیا ہے کہ اسپیکر کے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کی قانونی حیثیت ہے، جبکہ بظاہر اسپیکر کے جو اختیار ہے اس میں مداخلت سے آرٹیکل جو 69 ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، جبکہ عدالت کو یہ بھی کہا گیا ہے عدالت نے کہ عدالت کو مطمئن کریں کہ ہائی کورٹ کے حکم میں کیا کمی ہے۔ دوسری جانب عدالت نے آج ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو اسمبلی میں واپسی کا مشورہ بھی دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے۔ پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے۔ کروڑوں لوگ اس وقت سیلاب سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے پاس پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کی روٹی۔ بیرون ملک سے لوگ متاثرین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں اور ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھیں۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سوال کیا کہ پی ٹی آئی کو اندازہ ہے 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے۔ یہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے اس فیصلے کی تعریف بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے گہرائی سے قانون کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا ہے۔ چیف جسٹس بولے کہ اسپیکر کے کام میں اس قسم کی مداخلت عدالت کے لیے کافی مشکل کام ہے۔ انہوں نے وکیل کو یہ ہدایت کی، فیصل چودھری پیش ہوئے تھے، انہوں نے عدالت کو وکیل کو یہ کہا کہ اپنی جماعت سے ہدایات لے کر آئندہ سماعت پر عدالت کو آگاہ کریں، استعفوں کی منظوری کے لیے جلدی نہ کریں۔ ایک بات سوچ لیں، پارٹی ارکان آپ کی ہی قیادت ہے۔ جب یہاں پر جو وکیل ہے فیصل چودھری، انہوں نے کہا کہ جب 11 استعفے منظور کر کے الیکشن کرائے جا رہے ہیں تو باقی 114 کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے استعفوں کی منظوری کے معاملے کو مداخلت کہہ کر خارج کر دیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے یہاں پر سوال اٹھایا، جب ممبران انفرادی طور پر عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں تو آپ کس حیثیت میں اکٹھے استعفوں کی منظوری کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا پی ٹی آئی کے وکیل سے۔ انہوں نے کہا کہ 123 نشستوں پر بھی انتخابات ہوئے تو اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ جس پر وکیل نے کہا کہ یا تو 123 ضمنی انتخابات اکٹھے ہوں یا 11 بھی نہ ہوں۔ فیصل چودھری نے مزید کہا کہ یہ پک اینڈ چوز پالیسی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنائی گئی ہے۔ قاسم سوری نے تحریک انصاف کے استعفے منظور کر لیے تھے، استعفے منظور ہو جائیں تو دوبارہ تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس بولے قاسم سوری کا فیصلہ اسی ادارے سے لگتا ہے اسی ارادے سے لگتا ہے جیسے تحریک عدم اعتماد پر کیا تھا۔ اور جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ قاسم سوری کے فیصلے میں کسی رکن کا نام نہیں جن کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہو۔ استعفیٰ دینا ارکان کا انفرادی عمل ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی بطور جماعت عدالت کیسے آ سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ریاست کے معاملات میں وفاداری اور برداشت سے چلنا پڑتا ہے۔ وکیل نے کہا کہ شکور شاد کے علاوہ کسی رکن نے استعفے سے انکار نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کیا اسپیکر سے کبھی پوچھا ہے کہ استعفوں کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے؟ اسپیکر کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کیسے اس میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ ہر ادارے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ سوال کے متعلق مفصل انداز میں اپڈیٹ کر رہے تھے عدیل، بہت شکریہ۔